مزمل رائٹس میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطمئن زندگی گزارنے کے لیے لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو نعمتیں دی ہیں ان پر رب کا شکر ادا کیا جائے۔ اگر یہ بھی نہ ہوتی تو تم کیا کرتے؟ الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کر کیا کریں۔ آپ کے الفاظ آپ کی تربیت، خاندان اور آپ کے مزاج کا پتہ دیتے ہیں۔ بے لگام الفاظ بے لگام جانور کی مانند ہوتے ہیں۔ بے وقوف لوگ تمام عمر لاچارگی میں زندگی بسر کر دیتے ہیں اور مرتے وقت اپنے پیچھے کافی ڈھیر ساری دولت چھوڑ جاتے ہیں۔ غصہ وہ واحد کیفیت ہے جس میں آپ کی زبان آپ کے دماغ سے بھی زیادہ کام کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے آگے رونے سے درد سکون میں بدل جاتا ہے اور اچھا کردار آپ کو ہمیشہ زندہ رکھتا ہے، دلوں میں بھی اور لفظوں میں بھی۔ رشتے ضرورت کے ہوں تو کبھی خوش نہیں رہتے، اور اگر جذبات کے ہوں تو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتے۔ ہر چیز اپنے وقت پر ہی اچھی لگتی ہے۔ نیکی کمانے کا وقت جوانی ہے، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب برائی کے قابل نہیں رہتے۔ اس دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی ایوارڈ نہیں ہو سکتا کہ لوگ آپ کی تربیت کی وجہ سے آپ کے والدین کو عزت اور آپ کو دعائیں دیں۔ جلد بازی میں اور بلا سوچے سمجھے کوئی بڑا فیصلہ کرنے سے نقصان پہنچتا ہے۔ جب بھی کوئی اہم فیصلہ کرنے لگو تو ٹھنڈے دل و دماغ سے یہ ضرور سوچا کرو کہ اس کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بدل دیتا ہے حالات کو، کوئی بھی آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی، اور مانگنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگو جو کسی کا محتاج نہیں۔ اچھا انسان مطلبی نہیں ہوتا، بس دور ہو جاتا ہے ان لوگوں سے جنہیں اس کی قدر نہیں ہوتی۔ اگر آپ کی نیت اور ضمیر صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ آپ کو اچھا کہیں یا برا، کیونکہ آپ اپنی نیت پر جانچے جائیں گے، دوسروں کی سوچ پر نہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ اپنے والدین کو اپنی وجہ سے خوشی دینا۔ غلطی ماننے اور گناہ چھوڑنے میں دیر مت کرو، کیونکہ سفر جتنا طویل ہوتا جائے گا واپسی اتنی ہی دشوار ہوگی۔ انسان بھی کیا چیز ہے، دولت کمانے کے لیے اپنی صحت کھو دیتا ہے اور پھر صحت واپس پانے کے لیے اپنی دولت کھو دیتا ہے۔ جھوٹے انسان کو دوہرے نقصان سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ لوگ اس کی باتوں پر یقین نہیں کرتے اور وہ لوگوں پر یقین نہیں کرتا۔ اپنی زبان کو سلام کرنے کا عادی بنا لو، اس سے دوست بڑھتے ہیں اور دشمن کم ہوتے ہیں۔ کھچڑی کو برتن میں پکایا جاتا ہے تو بیماری کو ٹھیک کرتی ہے، اور اگر دماغ میں پکایا جائے تو انسان کو بیمار کرتی ہے۔ دنیا میں وہ شخص سب سے زیادہ اداس رہتا ہے جو خود سے زیادہ دوسروں کی فکر کرتا ہے۔ جب کسی کام میں اچھے برے کی پہچان نہ رہے تو آغاز کو دیکھ کر انجام پہچان لینا چاہیے۔ لوگوں کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ خوش ہیں یا نہیں، انہیں صرف اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ آپ نے انہیں خوش رکھا ہوا ہے یا نہیں۔ اگر تم غصے کے وقت ایک لمحے کے لیے صبر کر جاؤ تو تم 100 دن کی پریشانی سے بچ سکتے ہو۔ بے وقوفوں سے نہ مل، کیونکہ اگر تو عقل مند ہے تو بے وقوف ہو جائے گا، اور اگر بے وقوف ہے تو اور زیادہ بے وقوف ہو جائے گا۔ اگر تم اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہو تو یہ بھی جان لو کہ تمہارا رب اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔
خدا سے مدد چاہتے ہو تو غریب بے سہارا لوگوں کی مدد کرو۔ دنیا آرام گاہ نہیں بلکہ امتحان گاہ ہے، اس لیے بے سہارا لوگوں کا سہارا بنو۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہر وقت صحیح ہیں تو آپ زندگی سے کچھ نہیں سیکھتے۔ اپنے ذہن کا استعمال نہ کرنا اور دوسروں کی مرضی پر چلنا محتاجی کی علامت ہے۔ آج کل ہم آدھے رشتے اس لیے نبھاتے ہیں کہ کام پڑ سکتا ہے۔ جن لوگوں کو جھوٹ کے ذریعے دوسروں کو متاثر کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے، بعد میں وہ چاہنے کے باوجود بھی بغیر جھوٹ بولے نہیں رہ سکتے۔ حق اور سچ کے راستے پر چلنے کا ایک ہی فائدہ ہوتا ہے کہ راستے میں کوئی بھیڑ نہیں ہوتی۔ ہر رشتے میں غلطیاں تو ہوتی ہیں، لیکن غلطیوں پر سمجھایا جاتا ہے، ان کی اصلاح کی جاتی ہے، رشتے نہیں توڑے جاتے۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ تعلق کو راز رکھنا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ کبھی تعلق مت رکھنا۔ تعریفیں تھوڑی کم کیجیے۔ برے لوگوں کو یہ احساس ہونے دیں کہ وہ برے ہیں۔ منافقت کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس دنیا میں سب سے بڑی خیر مثبت سوچ ہے اور دنیا کا سب سے بڑا شر منفی سوچ ہے۔ یہی میری زندگی کی آخری دریافت ہے۔ حالات آپ کے فیصلوں کے لیے رکے نہیں رہیں گے، اس لیے ضروری ہے کہ آپ فیصلے وقت پر کریں۔ دنیا کی سب سے مہنگی چیز بھروسہ ہے، جسے کمانے میں سالوں لگتے ہیں اور گنوانے میں صرف ایک لمحہ۔ اگر اچھے انسان کو برا کہنے والا شخص آپ کو اچھا لگے تو یقیناً آپ ایک اچھے انسان نہیں ہیں۔ اوروں کی طرح بننے سے بہتر ہے کہ اپنی ایک الگ پہچان بنائی جائے۔ اگر کسی کی اصل شخصیت دیکھنی ہے تو اس کی کسی بات پر اختلاف کر کے دیکھو۔ ماں سے 3 باتوں کا شکوہ کبھی مت کرنا، ورنہ ساری زندگی پچھتاؤ گے۔ نمبر 1، ماں سے یہ کبھی مت کہنا کہ تم میرے آنے کا انتظار مت کیا کرو۔ نمبر 2، ماں سے یہ کبھی مت کہنا کہ تم ہر وقت میری فکر کیوں کرتی ہو۔ نمبر 3، ماں سے یہ کبھی مت کہنا کہ تم میرے کھانے کی فکر مت کیا کرو۔ تربیت کے رنگوں میں ایسے ڈھلو کہ لوگ تمہیں پڑھنا چاہیں، تمہارے ساتھ رہنا چاہیں، تمہیں سننا چاہیں اور تمہارے جیسا بننا چاہیں۔ بے وقوف سے بحث کرنا دراصل یہ ظاہر کرتا ہے کہ بے وقوف ایک نہیں بلکہ 2 ہیں۔ جس میں عاجزی ہوتی ہے وہ ایک دن ضرور بلندی کو پہنچ جاتا ہے، اور زندگی کی سختیوں سے پرورش پانے والا کسی کا شاگرد نہیں ہوتا۔ جھوٹ بولنا سچی بات کہنے سے زیادہ مشکل ہے۔ سچ بولنے کے لیے بعد میں یہ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ نے کیا کہا تھا۔ اپنے فیصلے بار بار بدلنے والا انسان زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اور بہترین انسان وہ ہے جس کے وجود سے دوسروں کو فائدہ ہو۔ جن لوگوں کو جھوٹ کے ذریعے دوسروں کو متاثر کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے، بعد میں وہ چاہنے کے باوجود بھی بغیر جھوٹ بولے نہیں رہ سکتے۔ خدا سے مدد چاہتے ہو تو غریب بے سہارا لوگوں کی مدد کرو۔ دنیا آرام گاہ نہیں بلکہ امتحان گاہ ہے، اس لیے بے سہارا لوگوں کا سہارا بنو۔ لوگوں کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ خوش ہیں یا نہیں، انہیں صرف اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ آپ نے انہیں خوش رکھا ہوا ہے یا نہیں۔ کھچڑی کو برتن میں پکایا جاتا ہے تو بیماری کو ٹھیک کرتی ہے، اور اگر دماغ میں پکایا جائے تو انسان کو بیمار کرتی ہے۔ غلطی ماننے اور گناہ چھوڑنے میں دیر مت کرو،
کیونکہ سفر جتنا طویل ہوتا جائے گا واپسی اتنی ہی دشوار ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔